علی اتنے اختیار اور گھر کی یہ حالت، فرمایا ہم دینے آئے ہیں لینے نہیں۔ اچھا جی مجھے اس کا مصداق نہیں ملا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے، انداز تیرا سب کے تخیل سے جدا ہے، اور بے عیب ہے جو ذات وہ تیرا خدا ہے، اور ہے دھوم زمانے میں تیرے زور بیاں کی اللہ کا کرم آل محمد کی عطا ہے۔ یہ سب آپ کی دعا ہے، مل کے نعرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم دینے آئے ہیں، ہم لینے نہیں آئے۔ یہ ولایت تشریعہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رکھو علماء کے سر پر علم، میرے بھی سر پر رکھو علم۔ لو مجھ سے کتابوں کے حوالے بہار و انوار سے لے کر آخر تک 10 20 30 40 50 100 میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ادھر امام رضا نے سوئی کے دھاگے سے نکلی ہوئی شیر کی تصویر سے کہا کہ یا ایھا الاسود، یا ایھا الاسود فخذ ھذا الرجل، اے شیر دیکھتا کیا ہے، جلدی کر اس جادوگر کو پکڑ لے۔ آپ کو یاد ہوگا 10-15 سال پہلے میں یہ واقعہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ شیر نہ تھا، اس کی ماں شیرنی نہیں تھی، اس کا باپ شیر نہیں تھا، یہ شیروں کی نسل میں سے نہیں تھا، یہ سوئی کے دھاگے سے ایک شیر کی تصویر تھی، لیکن ولی اللہ نے شیر کہا۔ چڑھانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کے نعرہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں 2-3 منٹ میں گزرتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اگر یہ ولایت تکوینی کے مالک نہیں ہے تو سام بن نوح کو پاؤں کی ٹھوکر سے علی نے زندہ کیسے کیا؟ میں نے عرض کیا 2-3 منٹ میں صرف گزرتا ہوں۔ اگر یہ ولایت تکوینیہ کے مالک نہیں ہے تو سام بن نوح کو پاؤں کی ٹھوکر سے علی نے زندہ کیسے کیا؟ اگر یہ ولایت تکوینیہ کے مالک نہیں ہے تو اصحاب کہف سے علی نے سلام کا جواب کیسے لیا؟ پھر اصحاب کہف سے سلام کا جواب علی نے کیسے لیا؟ لوگ جتنے ظاہر بیٹھے ہو، جو ظاہر نہیں ہے انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات، جو ظاہر بیٹھے ہیں وہ میری بات لیں گے۔ ایران سے چلے، کربلا کی طرف بڑھے، بغداد کو عبور کیا، بغداد کو عبور کرنے کے بعد مسجد براسا میں رکے۔ مسجد براسا میں جو آج تک پانی مل رہا ہے یہ اس چشمے کا پانی ہے جو جنگ صفین میں جاتے ہوئے علی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جاری کیا تھا۔ دادا آب زمزم دے گیا، دادا عبد المطلب آب زمزم دے گیا،
پیاس بجھا رہا ہے، یہ بھی پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہے. بس ختم. اگر یہ ولایت تکوینیہ کے مالک نہیں ہے، سبحان الذی سخر للامام کل شیء وجعل له مقالید السماوات والارض لینوب عن اللہ. حضرت علی، حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان الذی سخر للامام کل شیء. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے امام کے لیے، بس یہی نکتہ ہے سمجھنے والا، جس نے امام کے لیے ہر شے کو مسخر کر دیا ہے. معلوم ہوا طاقت دینے والا وہ ہے. ان کو قدرت دینے والا وہ ہے. یہ جو کچھ بھی ظہور میں لاتے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. بابا کیا آپ قادر نہیں ہیں مجھے پانی پلانے پر؟ میدان کربلا میں یوم عاشور 3 دن کی 4 سالہ سکینہ جس کا حلق خشک ہے، تالو سے زبان چمٹی ہوئی ہے، بابے کا دامن پکڑ کر کہتی ہے بابا جان کیا آپ قادر نہیں ہیں پانی پلانے پر؟ حالانکہ آپ قادر ہیں. اتنا سننا تھا. امام نے زمین سے پاؤں اٹھایا، ابلتا ہوا پانی کا چشمہ امام کے پاؤں کے نیچے نظر آیا. امام فرماتے سکینہ اب 2 میں سے ایک بات چن لے، یا امت کے پیاسوں کو بخشوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے مقام ولایت تکوینی. یا خود پیاس کو گوارا فرما. شہزادی چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہتی ہے بابا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں. جب آپ امت کی بخشش کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تو میں دامن سب ہاتھ سے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ رونے والوں، عزاداروں، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ شب غم جیسے آپ سن چکے ہیں یتیم حسن کی، شہزادہ قاسم کی، اس شادی کے ساتھ منسوب ہے جس کا ذکر تو ہے لیکن تکمیل نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بات تاریخ کی 1-2 باتیں کر کے ایک آدھ جملہ مصائب کا عرض کرتا ہوں. امام حسن جیسے مسموم کے، امام حسن جیسے مظلوم کے، زہر کے اثر سے جس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، جس کا گیا ہوا تابوت قبرستان سے واپس آئے، جس کے جنازے پر 70 تیر برسائے گئے، 7 تیر کفن سے گزر کر شہزادے کے جسم پر لگے، بہنیں نکالتی بھی رہی، روتی بھی رہی. اسی امام کے کربلا کے میدان میں با اختلاف روایات 5 یتیم شہید ہوئے ہیں. ہمارے ہاں منبروں سے صرف ایک یتیم کا ذکر پڑھا جاتا ہے، شہزادہ قاسم کا، لیکن تاریخ کے مطابق امام حسن کے کربلا کے میدان میں 5 یتیم شہید ہوئے ہیں. ایک امام کا بیٹا شہید اکبر، عبداللہ اکبر، یہ ایک شہید ہے. دوسرے کا نام ہے عبداللہ اصغر، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے.
یہ بھی شہید ہے۔ تیسرے کا نام ہے احمد بن حسن، یہ بھی آپ کا یتیم ہے جو کربلا میں شہید ہوا ہے۔ چوتھے کا نام ہے بکر بن حسن، یہ بھی آپ کا بیٹا ہے جو کربلا میں شہید ہوا ہے۔ دو بیٹے آپ کے کربلا میں میدان میں گئے، جن میں سے ایک کا نام ہے حسن مثنی، جس کی اولاد سے آپ کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ زخمی ہو کر میدان میں گر گئے تھے، ظالموں نے انہیں شہید سمجھ کر رہنے دیا۔ بعد میں ننیالی قبیلے کے کچھ لوگ ان میں رمق جان پا کر اٹھا کر لے گئے، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اور ایک بیٹا آپ کا اور ہے جس کا نام ہے عمر بن حسن، جو کہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر کے ساتھ قیدی بنا۔ اس کے گلے میں بھی طوق تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ یہ بھی سارا راستہ تازیانوں کا نشانہ بنتا رہا۔ اور ایک بیٹا جو کربلا میں آپ کا اور شہید ہوا ہے، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے آخری وقت میں، جو انشاءاللہ کل یا کسی تقریر میں میں پڑھ سکوں گا، خیمے سے نکل کر آیا تھا اور امام پر گرا۔ پہلے ایک بازو شہید ہوا، پھر دوسرا بازو شہید ہوا۔ یہ بچہ چیخ مار کر امام کی گودی میں گرا، سامنے سے تیر آیا جو اس بچے کے سینے میں لگا۔ امام کو رو کے کہنا پڑا، بھیا حسن، آپ کی اولاد کی قربانی دین کے لیے بقا بن گئی ہے۔ یہ امام حسن کے یتیم شہزادے کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن ایک شہزادہ وہ ہے جو بی بی ام فروہ کی گود کا پالا ہوا ہے۔ جب سن 50 ہجری 28 سفر کو رات گزار کر آدھی رات کے وقت امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خون بن کر منہ سے باہر آنے لگے، حسین کو بلایا گیا، عباس کو آواز دی گئی، بہنوں کو اطلاع دی گئی، زہرا کا لال نالین اور امامہ سنبھلے بغیر بھیا کے سرانے پہنچا، حسن کا سر اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں مولا حسن، آپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب آپ کے جوان بھائی نے آپ کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لیکن ہائے کربلا، عباس کا زخمی سر ہے، حسین کے سینے سے چمٹا ہوا ہے۔ بہرحال حسین نے حسن کا سر سینے سے لگایا، سامنے سے دروازہ کھلا، امام حسن کی نظر پڑی، آواز دے کر کہا، حسین حسین۔ جی مظلوم بھیا، یہ جو تشت پڑا ہے نا جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، ان کے اوپر چادر ڈال دے، ان کے اوپر رومال ڈال دے، ان کے اوپر پردہ ڈال دے۔ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھو سامنے میری بہن زینب، جب اس کی نظر میرے کلیجے کے ٹکڑوں پر پڑے گی، ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے مر جائے۔ میں کہتا ہوں مولا حسن، مدینے میں آپ کو اتنا گوارا نہ تھا کہ آپ کی بہن آپ کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے، لیکن ہائے کربلا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے؟ جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو۔ کبھی حسین کی لاش کے ٹکڑے بندو ہاتھوں سے جمع کیے؟ بیبیاں آئیں، دو زانو ہو کر بیٹھی، سیدانیوں نے منہ سر پیٹنا شروع کیا۔ یا اتنے میں چھوٹا سا شہزادہ 3 سال یا کچھ دن زیادہ 3 سال، شہزادے کا سینے مبارک لکھا ہوا ہے۔ کون؟ یہی شہزادہ قاسم۔ سر کے بال کھلے ہوئے، بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام بازو پھیلا کر کہتے ہیں، ام فروہ، میرے قاسم کو میرے سینے پر لٹا۔
اولاد والو اللہ کسی کی اولاد کو ایسی حالت میں یتیمی نہ دے جیسے قاسم بابے کے سینے پر سویا. اللہ جانے سینہ کتنا گرم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاسم نے بابے کا سینہ چھوڑ دیا. جب چھوڑ کے اترا امام رو کر فرماتے ہیں قاسم میرے سینے سے لپٹ نہ لپٹ تیری مرضی لیکن آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے گا. قاسم بابے کے سینے سے لپٹا. امام نے بیٹے کا سر چوما, منہ چوما, ہاتھ چومے, سینہ چوما. چومنے کے بعد قاسم کا ہاتھ تھاما, تھام کر حسین کے ہاتھ میں دیا. دیکھ کر کہتے ہیں حسین حسین ماں بطول کے خالی پلٹنے کا واسطہ اگر سن 61 ہجری یوم عاشور کربلا کے میدان میں میرا مجھ حسن کا بیٹا قاسم سائل بن کر آئے تو اسے خالی نہ لوٹانا. یتیم سمجھ کر اسے پلٹا نہ دینا. حسن بھی روئے, حسین بھی روئے, بیبیاں بھی روئیں. جس وقت کو یاد کر کے روتے رہے وہی وقت کربلا کے میدان میں حسین پر چھا گیا. میری ماں بہنوں اپنے بیٹوں کو دولہا بناؤ. اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر سہرے سجاؤ. اپنے ہاتھوں سے ان کی خوشیاں دیکھنا اور اب پروان چڑھانا. خدا تمہیں وہ دن دکھائے. لیکن ہائے کربلا کا میدان جب حسن کا یتیم قاسم تعویذ لے کر حسین کی طرف بڑھا. اب یہاں جو منبر سے پڑھا جاتا ہے ذرا مختلف ہے. میں 2 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. نمبر 1 محرک القلوب مصائب کی کتاب ہے. نمبر 2 اسرار الشہادہ یہ بھی مصائب کی کتاب ہے. میں ان دونوں کتابوں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. چونکہ متنازع مسئلہ ہے اسی لیے میں اسے پیش کر رہا ہوں. باقی بہت ساری کتابوں میں ہے. معالی سبتین میں بھی ہے, ریاض القدس میں بھی ہے, رمز المصیبہ میں بھی ہے, صحاب رحمت میں بھی ہے, اور بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. لیکن میں آپ کے سامنے محرک القلوب سے اور اسرار الشہادہ سے پڑھ رہا ہوں کہ امام حسن کی وصیت کے مطابق امام حسین نے اپنی شہزادی جناب فاطمہ کبریٰ کا نکاح شب عاشور قاسم سے نہیں کیا. پھر سنیں, میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کلمات ادا کر رہا ہوں. شب عاشور شہزادہ قاسم کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کا امام نے شب عاشور نکاح نہیں کیا بلکہ عاشور کے دن یوم عاشور جب تعویذ لا کر قاسم نے چچا کے ہاتھوں پر لکھ رکھا تو اس میں باقاعدہ وصیت تھی کہ حسین میرے قاسم کو دامادی میں بھی قبول کرنا. اور اسے موت کی اجازت بھی دے دینا. ہائے کتنا بڑا وہ قیامت کا وقت ہوگا. ایک ہاتھ حسین نے قاسم کے ہاتھ میں ڈالا, دوسرے ہاتھ پہ بھائی کا وصیت نامہ رکھا, روتے ہوئے خیمہ گاہ میں آئے, آواز دے کر کہا بیبیو جی پھر کہتا ہوں بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. آج 8ویں محرم کا دن گزر گیا ہے, آج 9ویں محرم کی رات ہے. زہرا کا گھرانہ ایک رات کا مہمان ہے. دو راتوں کے بعد بطول کا گھر اجڑ جائے گا, روضہ رسول کا چراغ بجھ جائے گا. میں وہی کہتا ہوں, وہی فکرہ کہتا ہوں جی. میں پھر کہتا ہوں کائنات کی ہر دلہن جب اپنے دولہے کو سلام کرتی ہے تو سلامی میں انعام پاتی ہے. یہ کربلا کا واحد دولہا ہے
جس سے دلہن نے سلامی میں کیا وصول کیا؟ ادھر سلام کیا، ادھر قاسم نے رو کر کہا فاطمہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ یہ میری بہو بیٹیوں کے کلیجوں سے پوچھو، بیبیوں میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تمہارے سہاگ سلامت رہیں، تمہارے سر کے سردار سلامت رہیں۔ جیسے قاسم نے کبرا سے کہا مجھے موت کی اجازت دیتے، روتی ہوئی کھڑی ہوئی، کبھی پھپھیوں کو دیکھا، کبھی ماں کو دیکھا، کبھی بہنوں کو دیکھا۔ دیکھ کر سر جھکا کر آنسو برسا کر ہاتھ باندھ کر کہا ابن عم میرے چچا داد قاسم میں تمہیں روکتی نہیں، بابا کو دین کے لیے تمہاری ضرورت ہے، میں منع نہیں کرتی، جاؤ بسم اللہ ضرور جاؤ، لیکن جانے سے پہلے کوئی ایسی نشانی مجھے دیتے جاؤ کہ جب میں مقتل میں آؤں تو لاشوں میں تمہارا لاشا پہچان کر۔ الوداعی سلام کر سکوں۔ جب کہا مجھے نشانی دیتے جاؤ میں الوداعی سلام کر سکوں، قاسم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اپنا دامن چاک کیا، دامن چاک کر کے کبرا کے ہاتھ میں دیا، کہا اس چاک دامن کے ذریعے مجھے میدان میں پہچان لینا۔ ادھر شہزادہ چلنے لگا، ادھر حسین آگے بڑھے، چھوٹی سی تلوار شہزادے کے کمر سے لگائی، گریبان شہزادے کے چاک کیے، شہزادے کی قمیص کرتے کے چاک کھلے کیے، امامہ قاسم کا سنبھال کر امام نے کیا کیا، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا قاسم کے سر پہ باندھا اور دوسرے ٹکڑے کے ساتھ تحت الحنک باندھی۔ باندھ کے کہا بیبیوں دیکھ لو میرا قاسم جا کے واپس نہیں آئے گا۔ حسین نے اٹھا کے زین پر سوار کیا۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، زین پر تو حسین نے بٹھایا تھا، نہ میں جلدی نہیں کرتا، آج رونے کی رات ہے، آنسو برسانے کی رات ہے، بطول کو پرسہ دینے کی رات ہے۔ بٹھایا تو حسین نے تھا لیکن اتارا کس نے؟ قاسم کے پاؤں رکابوں میں نہیں آ سکتے تھے، ادھر اجازت ملی، ادھر 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم میدان میں پہنچا، لڑتے لڑتے 235 شامی اور کوفیوں کو قاسم نے جہنم پہنچایا، ازرق اور اس کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کیا۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدا گونجی، جب چاروں طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، عمر ابن سعد پکار کر کہتے ہیں شامیوں کوفیوں کتنا غیرت کا مقام ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا تم سے قاسم نہیں سنبھالا جا رہا۔ چاروں طرف سے ظالموں نے قاسم کو گھیرے میں لیا۔ اب کسی کے لیے روایت سخت ہو مجھے معاف کر دینا، ایک ازدی ملون آگے بڑھ کر اس نے سب سے پہلے نیزہ جناب قاسم کی کمر میں مارا، نیزے کا لگنا تھا انی سینے کے باہر آ گئے۔ اسد شامی آگے بڑھا، اس نے قاسم کے سر پر زور سے گرد مارا، گرد کا لگنا تھا، سر پھٹا۔ اب قاسم زین پر بیٹھ نہیں سکا، جب زین سے زمین کی طرف جھکا
اب میں کیسے پڑھوں؟ رکابوں میں قاسم کے پاؤں رک گئے جیسے جیسے گھوڑا کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر روئیں گے؟ ذرا آنکھوں میں وہ غربت بھرا منظر لاؤ، جیسے قاسم زین سے زمین کی طرف جھکا، رکابوں میں پاؤں رکے، جیسے جیسے گھوڑا دوڑتا رہا قاسم کا سر زمین پر لگتا رہا، اللہ جانے کتنا زخمی ہوا۔ جو بھی جوان زین سے زمین پر آیا ہے اس نے حسین کو بلایا ہے، فقط قاسم ہے جب بار بار سر زمین پر لگا آواز دے کر کہا یا اماں یا اماں، اماں اب تو راضی ہے۔ ہے حسین، نہیں جلدی نہیں کرنی، بالکل جلدی نہیں کرنی، مصائب پڑھنے دینا ہے، یہ مصائب کی راتیں ہیں۔ جیسے قاسم، میری طرف دیکھیں بابا، میری طرف دیکھیں، جیسے قاسم زمین کی طرف جھکا، سر زمین پر لگنے لگا، بار بار آواز دے کر کہا یا اماں، اماں اب تو راضی ہے۔ بی بی نے ایک ایک بی بی کو بلایا، کہا بی بی ہو میری قربانی قبول ہو گئی۔ میرا قاسم دین سے زمین پر آیا، جیسے قاسم زمین پر آیا، اب ایسی روایت پڑھ رہا ہوں جو مجھے یقین ہے شاید پہلے کسی نے سنی ہے یا نہیں سنی۔ مولا عباس، میں آپ کا علم سر پر رکھ کر کہہ رہا ہوں، میں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے قاسم زمین پر آیا، ایک ظالم نے قاسم کے شکم پر تلوار ماری۔ حسین، ہے حسین، ہے حسین، شکم پارا پارا ہوا، نئے نال لگے ہوئے تھے سموں کو، گھوڑے دائیں سے بائیں دوڑے۔ آپ کے 12ویں آقا زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس یتیم قاسم پر جس کے دائیں پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ کر بائیں طرف چلی گئی۔ رو لو، یہ عزاداری کے دن ہے، یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ سیدہ منظور فرمائے جس کے بائیں پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ کر دائیں طرف چلی گئی۔ حسین چلے، شہزادے کے لاشے تک پہنچے، پہنچتے گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ شہزادے کا لاشا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جنگ لڑ کر حسین قاسم کے قریب پہنچے، دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بزرگ ہے جو لپٹا ہوا ہے چادر میں اور نقاب چہرے پہ ڈالی ہوئی ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے چن رہا ہے، کوئی ٹکڑا کہیں سے چن رہا ہے، رو رو کے کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھا رہا ہے۔ امام جانتے تھے، وضاحت غم کے لیے کہا کون ہو؟ میرے یتیم کا لاشا سنبھالنے والے۔ اس کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے کہا او میرا مظلوم بھیا، او میرا غریب بھیا، او میرا مسافر بھیا۔ حسین میں حسن آ گیا ہوں۔ حسین آگے بڑھے، لاشے کے ٹکڑے جمع کیے۔ کائنات کی تاریخ میں اس طرح لاشا نہیں اٹھایا گیا جیسے حسین نے حسن کا اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ چادر بچھائی، چادر بچھا کر لاش کے ٹکڑے جمع کیے، جمع کر کے
ایک گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کر حسین چلا، جب خیمے کے دروازے پر آیا، اب میں آپ کے لیے نہیں پڑھتا، میری ماں بہنوں، جب دروازے پہ بارات آتی ہے میری بہو بیٹیوں، جب دروازے پر بارات آتی ہے تو گھر کی عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ جب حسین قاسم کی بارات لائے، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، بیویاں آگے بڑھی، حسن نے گٹھڑی رکھ، حسین نے گٹھڑی رکھی، بی بی ام فروا منہ پیٹ کے بڑھی، رو کر کہا حسین حسین گٹھڑی لائے ہو، میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین چپ کر گئے، حسین میرا قاسم کہاں ہے؟ سر جھکا لیا، حسین میرا قاسم نہیں آ سکا۔ اب رو کے کہا بھابج یہ گٹھڑی کھولو، رونے والوں حسین نے رخ پھیرا، بی بی نے کبرا کو بلا کے کہا کبرا تو بھی آ جا۔ کے گٹھڑی کھولتے ہیں، جب گٹھڑی کھولی قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے، بس دونوں چچی بھتیجی گلے لگی، دونوں کے منہ سے نکلا اِنَّ